اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر گھر سے باہر نکلے، نہر بہتی ہے، پانی جا رہا ہے، صاف پانی، اب ایک آدمی 5 وقت نہاتا، 5 وقت نہاتا، حل یبقی من درنہ من شیء، کیا اس کے بدن میں میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا اسی جی وضو بھی 5 وقت وضو کرتے نا، وہ گویا تمہارے گناہ جھڑتے، تمہارے گناہ جھڑتے۔ آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے، سر کا مسح کرتا ہے تو سمجھے کہ صاحب نظر کی اور دماغ کی جو غلط سوچ تھی وہ جھڑ جاتے، پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے۔ اتنا ثواب ملتا وضو کرنے سے، اس لیے وضو ہے، پھر بھی وضو کرے تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے یہ ایک وضو سے 3-4 نماز آپ پڑھ سکتے، لیکن اگر ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اچھا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب بھی آدمی وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ ظہر کو وضو کر کے گئے، پھر عصر کو آئے، وضو آپ کا باقی ہے، ہو سکتا گناہ کیے ہوں گے، کسی سے کوئی بات بولے ہوں گے، غلط بات، یا ایسا آپ کی نگاہ کی طرف گئی ہوگی ناجائز چیز دیکھنے کو واسطے، یا صاحب کوئی غلط جگہ ہاتھ پکڑے ہوں گے، جیسے کوئی غلط چیز لکھے، کچھ بھی لکھے، یہ سب گناہ ہے نا، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے بتائے، پوری طرح وضو کر کے بتائے، ہر چیز 3 مرتبے دھوئے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، مسح ایک بار کرے، اور وہ بھی بتائے ایسے اللہ کے رسول نے مسح کیا۔ پھر اس کے بعد کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من توضأ مثل وضوء هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، جو آدمی کے میں جیسے وضو کیا، اللہ کے رسول بتائے، میں جیسے وضو کیا ایسے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے، چہرے کے گناہ معاف ہوئے، ہاتھ کے گناہ معاف ہوئے، پاؤں کے گناہ معاف ہوئے، نظر کے گناہ معاف ہوئے، وہی معاف ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پورے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں دعا پڑھنے سے۔ اس لیے دعا یاد کرنا ضرور، چھوٹی دعا ہے، بڑی دعا تو نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ ہے نا، بس اتنا پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے جی، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ جو لوگ توبہ کر کے تیری طرف آتے ویسا مجھے بھی بنا دے، اللہ میں جو وضو کرا ہوں اس وضو کو تو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ ایسا یہ بھی پڑھ سکتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی دعائیں آئیں لیکن یہ دعا سب کو یاد رہتی ہے، اس لیے میں نے یہ دعا بتائی آپ کو، ضرور دعا پڑھیجیے۔ بہت سارے لوگ وضو کے بعد دعا نہیں پڑھتے، بھول جاتے یا ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر آپ کو ثواب کمانا ہے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعا کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کا وضو تو قبول کرے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ پانی سے وضو کرتے ہیں، پانی آسمان کا ہو، زمین کا ہو،
یہ سب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی اور سونے کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو۔ جو آدمی کے سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ کھاتا پیتا ہے۔ کانما یجرجرو فی بطنہ النار، گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مالداروں کی شادی ہوتی تو کپ اور ساسر، پیالی اور پرچ چاندی کے دیتے تھے تحفے میں چاندی کے دیتے تھے، بہت ساری چیزیں دیتے تھے، ایسے کپ بھی دیتے تھے اور اسپون بھی دیتے تھے، چاندی کی چمچ دیتے تھے۔ حرام ہے جی، عورت بھی نہیں کھا سکتی، مرد بھی نہیں کھا سکتے، عورت بھی نہیں پی سکتی، مرد بھی نہیں پی سکتے۔ وضو کر سکتے کیا؟ چاندی کے برتن میں وضو کرے تو وضو ہو جاتا۔ کھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، پینے سے منع فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے۔ وہ ایک بستی کو گئے، اس بستی کا جو بڑا آدمی تھا وہ مسلمان بستی، اس سے کہا کہ جی پانی لاؤ وضو کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی بتایا پیتل کے برتن میں نہیں لانا، پیتل کے برتن میں نہیں لانا۔ اب وہ سمجھا عاجزی کو بولتے ہیں، پیتل کے برتن میں لا کے پانی دیا۔ حضرت حذیفہ نے اٹھا کے اس کے اوپر پھینکا۔ میں نے کہا تھا نا پیتل کے برتن میں پانی نہیں لانا، کیوں لایا؟ اس لیے کہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے گھر میں سونا نہیں تو پیتل رکھنا۔ اس لیے پرانے زمانے میں ہر ہندو کے گھر میں پیتل کی مٹکی رہتی تھی اور اس کو نمک بھی املی ڈال کے خوب اچھی طرح مانجتے تھے روزانہ، ایک دم چمکتے رہتا تھا، ایک دم سونے کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے برکت آتی گھر میں، اس لیے حضرت حذیفہ نے اسے منع کیا تھا کہ اس میں پانی نہیں لانا وضو کا، لیکن وہ بیچارے سمجھے کہ سب عاجزی کو بولتے ہیں، لا کے دیے، ان کو غصہ آیا، اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ اس لیے ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ طہارت کہتے ہیں وضو کو، وضو کو طہارت بھی کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی طہارت ہے، ایک بڑی طہارت ہے۔ چھوٹی طہارت کا مطلب ہے وضو کرنا، پیشاب گئے، استنجا کو گئے، ہوا نکل گئی، یا سو گئے، سو کر اٹھے، یا پھر اونٹ کا گوشت کھائے، ایسی سب صورتوں میں وضو کرنا پڑتا۔ اب سوئے تو کیسا سوئے؟ ٹیک لگا کر سوئے تو کوئی بات نہیں، سجدے کی حالت میں دیر تک سو گئے ہوا نکل جاتی، تو اس لیے سو گئے تو خیال کرنا۔ اگر آپ کو یقین ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، جو وضو ہے اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، جب تھک جاتے تھے تھوڑا سو جاتے تھے، سونے کے بعد اٹھتے پوچھتے شاگردوں سے، کیا جی تم لوگوں کو کوئی بدبو سنائی دی کیا تو باس آئی کیا؟ کہا نہیں۔ اچھا کچھ آواز سنائی دے کیا؟ ہوا نکلی کیا؟ کہا نہیں۔ کہتے فَإِذَنْ أَنَا عَلَى وُضُوء، جب تو میرا وضو باقی ہے جی۔ ایسے وہ بھی ایک بڑے امام تھے تو وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسی حالت میں سوئے کہ ہوا نکلنے کا امکان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا کے گئے، عشاء کی نماز کے لیے پھر آنا نا۔ بہت سارے صحابہ
मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर को नहीं जाते थे, बैठे रहते थे मस्जिद में, ईशा की नमाज़ पढ़ के जाते थे। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो कोई औरत थी, हो सकता है कोई बूढ़ी औरत थी या पागल औरत थी। उन्होंने कहा आपसे बात करना है। अल्लाह के रसूल बात करते रहे, देर तक बात करती रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यूँ समझो कि रात के 10 बज गए, 11 बज गए। सहाबा सब सो रहे थे। जो ही अल्लाह के रसूल आए, सब नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा जाओ जी वज़ू करके आओ। सोते थे साहबा, ऊँघते थे, सोते थे बैठे बैठे। बैठे बैठे जब आदमी सोता है, ऊँघता है, हवा नहीं निकलती। अलबत्ता टेक लगा के आदमी सो जाता है तो ज़रा लंबा होके तो हवा निकल जाती। वैसी सूरत में आदमी को चाहिए वज़ू करे। बाज़ लोगों ने कहा लेट कर सोए तो वज़ू है, बैठ कर सोए तो वज़ू नहीं है। लेकिन बैठ कर भी अगर ऐसा सोए, हवा निकलने का इम्कान है, तो उसको दोबारा वज़ू करना चाहिए। ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, लिहाजा हमको चाहिए कि इन बातों का ख्याल करें। वज़ू के 4 फ़राइज़ मैंने बताए, चेहरा धोना, हाथ धोना कोहनी समेत, सर का मसा करना और दोनों पैरें धोना। ये सारी बातें हमने बताई। फ़ौरन वज़ू करना है क्या? जल्दी जल्दी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, एक दो चेहरा धोए, बात में लग गए जी। चेहरा धोए या हाथ धोए, बात में लगे, चेहरा भी सूख गया, हाथ भी सूख गया। इसको बोलते हैं मुवालात, पै दर पै धोना। एक धोए दूसरा धोना, दूसरा धोए तीसरा धोना। ये ऐसा ना करके देर तक बात करते रहे, अब उसकी वजह से इनका वज़ू नहीं होता। शुरू से फिर वज़ू करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसको ज़रूरी समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पैर में थोड़ी जगह सूख गई, देर हो गई तो पूरा वज़ू करना। वैसे ही चेहरा धोए या हाथ धोए, बात करते करते सूख गया सब, अब फिर सिर्फ मसा करे, पाँव धोए तो नहीं, शुरू से वज़ू करना, ऐसा इसका हुक्म है। इसको देखें तो मैंने कहा कि वज़ू को तोड़ने वाली क्या चीज़ है, तो मैंने कहा पेशाब पाखाना, हवा निकलना, सो जाना लेट कर, उसे भी उसी तरह शुरू में था ऊँट का गोश्त खाए तो वज़ू करना। ऊँट का, बकरी का नहीं, मुर्गी का नहीं, ऊँट का गोश्त खाए तो वज़ू करना। लेकिन बाज़ रिवायतें मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबे सहाबा ने, ज़रा दूर की बस्ती थी मदीने से, आकर बोले अल्लाह के रसूल आज हम लोग ऊँट काटना चाहते हैं, दावत है, आप भी आइए। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक आता हूँ। तो असर पड़ के गए अल्लाह के रसूल। उस बस्ती को ज़रा दूर थी, अभी ऊँट नहीं काटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तब ऊँट काटे। ऊँट काट के ज़िबा करके उसके टुकड़े बना के सेंके आग पर जो उसे पकाए। उसके बाद सहाबा भी खाए, अल्लाह के रसूल भी खाए। खाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाए, वज़ू नहीं करे। नमाज़ पढ़ाए, वज़ू नहीं करे, तो कहा देखो ऊँट का गोश्त खाए ना, तो फिर वज़ू नहीं करे ना, तो इसका मतलब यह है ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता। बकरी का गोश्त खाए तो नहीं टूटता, गाय का खाए तो नहीं टूटता, लेकिन ऊँट का खाए तो टूट जाता है। क्या मसलियत है? लोगों ने बताया मसलियत यह है ऊँट की गोश्त में गर्मी ज़्यादा रहती है। ऊँट के गोश्त में गर्मी ज़्यादा रहती है, उस गर्मी को ठंडक करने के लिए वज़ू करना ज़्यादा है।
اس لیے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو نواقض وضو کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر پاگل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آیا، وضو کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے۔